بہت سارے لوگ یوں معلوم کرتے ہیں کہ دوسری شادی کرنا کس کے لیے جائز ہے، دوسری شادی کی کس کو اجازت ہے، اور انسان ایک وقت میں کتنی شادی کر سکتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر سورہ نکاح کی آیت نمبر 3 ہے، اس کے اندر فرمایا کہ تم جو نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے، جو تمہیں اچھی معلوم ہو، تو تم 2 سے یا 3 سے یا 4 سے نکاح کر سکتے ہو، ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن 2 بیوی دوسری شادی کون کر سکتا ہے؟ ایک شادی کر لی، اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو دوسری شادی کی اجازت کس کے لیے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسری شادی کے لیے اپنی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے، اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر ہے کہ اپنی پہلی بیوی سے اجازت لے لی جائے تاکہ دوسری شادی کرنے کے بعد میں ایک فساد، ایک خرابی لازم نہ آئے، ورنہ انتشار پیدا ہوتا ہے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لے لے، البتہ ضروری واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے پہلی بیوی سے اجازت لینا۔ اور دوسری چیز کہ ایک وقت میں 4 بیویاں انسان رکھ سکتا ہے، اور پھر دوسری شادی کرنے کی اجازت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، اگر انسان کو یہ خوف ہو کہ میں اپنی بیوی، اگر میری 2 شادیاں یا 3 شادیاں یا 4 شادیاں ہو جائیں گی، میں اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فواحدتاً، پھر بہتر یہ ہے کہ بس ایک ہی پر اکتفا کرو، ایک ہی رہنے دو، اس لیے کہ انسان کو اپنی بیویوں کے درمیان مساوات، برابری لازم اور ضروری ہے، واجب ہے۔ مساوات اور برابری نہ کرنے کی صورت میں، عدل و انصاف نہ کرنے کی صورت میں انتہائی زیادہ گنہگار ہوگا، بلکہ ظالم کہلائے گا۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی سخت وعید فرمایا کہ جس انسان کے 1 سے زیادہ بیویاں ہوں، 2 بیویاں ہوں، اور وہ ان دونوں کے درمیان میں انصاف نہ کرے، کسی ایک کی طرف زیادہ میلان ہو اس کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ ایسا آئے گا کہ اس کا ایک دھڑ بالکل ساقط ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اس کا ایک آدھا حصہ مفلوج یعنی فالج زدہ ہوگا، جس طرح ایک فالج گرنے کے بعد میں ایک حصہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکے، 2 بیویاں ہوں یا 2 سے زائد ہوں، انصاف نہ کر سکے، کل قیامت کے دن ایسے آئے گا جیسے کہ اس کا آدھا حصہ مفلوج یعنی فالج زدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنی بیویوں کے درمیان کن کن چیزوں میں مساوات، کن کن چیزوں میں برابری ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز نان و نفقہ، یعنی کھانے پینے کی چیزیں اور رہنے سہنے کا گھر، ان دونوں چیزوں کے اندر مساوات ضروری ہے کہ جو ایک کھانے کے لیے ایک بیوی کو دی جائے وہی چیز دوسری بیوی کے لیے ہونی چاہیے، جو پہننے کے لیے کپڑا ایک بیوی کے لیے ہو وہی کپڑا دوسری بیوی کے لیے ہونے چاہیے، جیسا مکان پہلی بیوی کے لیے ہو ایسا ہی رہنے کا مکان دوسری بیوی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز مساوات جو ضروری اور لازم ہے، واجب ہے، اور رات گزارنے میں جتنا حصہ ایک بیوی کے بعد پاس میں ایک رات گزارے اتنا ہی حصہ اپنی دوسری بیوی کے بعد ایک دوسری رات گزارے۔ البتہ دونوں بیویوں کے درمیان میں دن میں رہنا ضروری نہیں ہے کہ دن میں کچھ حصہ ایک کے پاس زیادہ رہ لیا یا دوسری کے پاس کم رہ لیا، تو اس میں لازم اور ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ دن میں بھی دونوں کے درمیان میں مساوات رکھے، یہ چیزیں لازم اور ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے اپنی بیویوں کے درمیان میں فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو بہتر ہے کہ ایک ہی پر اکتفا کر لو، یا جن کے تم مالک ہو جو تمہاری باندھی ہے، اب باندھیوں کے دور تو نہیں رہے، انہیں بس ایک ہی بیوی پر اکتفا کر لو۔
فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم 2 شادیاں کر لو اور اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو, برابری نہ کر سکو اور تم ظالم ہو جاؤ. وہ انسان بہت بڑا ظالم ہے کہ جس نے 1 سے زیادہ شادیاں کی اور اپنی بیویوں کے درمیان برابری نہیں کی, انصاف نہیں کیا, تو وہ انسان بہت بڑا ظالم ہے. ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.